السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، رب کریم نے کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑا۔ بہت سے لوگ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ربیع الثانی کا مہینہ بھی بڑی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یقین کامل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے فائدہ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں کہ کامل یقین کے ساتھ پڑھنے والا ہو، اللہ کو منانے والا ہو، وظیفے تو آپ کی نسلوں کو بھی رنگ دیتے ہیں، آپ کے بیڑے پار لگا دیتے ہیں۔ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں حالات بدل دیتی ہیں، دعائیں مشکلات کو ٹال دیتی ہیں، پریشانیوں کو ختم فرماتی ہیں۔ اور آج کا یہ وظیفہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا آخری حل ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے نیا گھر مانگے گا، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا، گاڑی مل جائے گی، نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی۔ شادی کے لیے، دنیا کی ہر حاجت کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ رزق، یہ دولت جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بعض اوقات تو لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں صرف رزق کی خاطر۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ رزاق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ کیوں لوگوں کی محتاجی کو برداشت کرتے ہو؟ اللہ رزاق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں نے آج تک فائدہ نہیں دیا، تو ان کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، وہ سینے کا راز استغفار ہے۔ استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، استغفار اپنی زبان پر لازمی جاری رکھے۔ ایسی کون سی مشکل ہے، ایسی کون سی پریشانی ہے جو استغفار سے ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ ہر وقت زبان پر استغفر اللہ جاری رکھیں گے تو اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کسی انسان پر آزمائش آتی ہے، جب بھی کسی پہ مشکل وقت آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، جب کسی کا چلتا کاروبار بند ہونے لگتا ہے، کاروبار ٹھپ ہونے لگتا ہے، حالات تنگ ہونے لگتے ہیں، حالات خراب ہونے لگتے ہیں، کام ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے، بنے بنائے کام خراب ہونے لگتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ سے اللہ ناراض ہو چکا ہے، اور اللہ کی ناراضگی آپ کی تباہی کو دنوں میں آسمان سے زمین پر لے آتی ہے۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ وظیفے پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، نیک اعمال کر لے، راتوں کو جاگ لے، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ نے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے۔ اولاد چاہتے ہیں، اولاد مانگ لے۔ اولاد کے لیے پریشان ہیں تو اللہ رب العزت سے اولاد کی پریشانی کو ختم کرنے کی دعا مانگ لے۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے، تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہی ساری مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون میری تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون میرا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جا، یہ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے عطا کر دو۔ آپ نے سبحان اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، صرف اور صرف آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ پر سایہ کرے گا، آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میرا نہیں خیال کہ 20 سے 30 سیکنڈ لگیں، لیکن 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آخرت میں آپ کے لیے ٹھنڈک کا انتظام ہو جائے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے آپ کی دلی نیک جائز مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر کے آپ نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اللہ کو منا لینا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت کا خزانہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سورۃ کوثر کو رزق اور دولت کا طاقتور وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اللہ پاک جولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ سورۃ کوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اس قرآنی آیت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے،
اللہ نے اس کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، اور جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو شکر کرتا رہے گا، میں تیرے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا کرتا رہوں گا۔ جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور شکر کرنے والے کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں راضی ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں راضی ہو جائیں، اللہ سے مطمئن ہو جائیں، پھر اللہ دولت بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ آپ کو دی گئی نعمتیں چھین لیتا ہے، رزق کم کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ رزق میں اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اب اللہ سے ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ میرا یقین ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، ہر مشکل کو ختم کرتا ہے، ہر تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔